بارکپور میں انگریزوں کے کنٹری ہاؤس تھے، ولندیزیوں کے سیرام پور اور فرانسیسیوں کے چند نگر تک ان مکانات کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ قلعے کے آس پاس سرکاری عمارات تھیں، شاندار گورنمنٹ ہاؤس جہاں چند سال پہلے کارنوال دھوم دھام سے برا جاتا تھا، اور اب جہاں سر جان شور فورٹ ولیم کا گورنر جنرل بننے والا تھا۔ پھر رائٹرز بلڈنگ جس میں سرل کا دفتر تھا، چرچ کی عظیم الشان عمارت۔ آس پاس بلیک ٹاؤن تھا جس میں ہندوستانی، پرتگالی، ارمنی، یوریشین اور مفلوق الحال یورپین بستے تھے۔ چرنگی روڈ پر کلاسیکل طرز کی عالی شان عمارتیں تھیں، بڑے بڑے ہال، پیل پائے والے برآمدے، چوڑے زینے، جھلملیوں والے دروازے اور اونچے دریچے۔ دریا کے کنارے کنارے انگریز امرا کے گارڈن ہاؤس تھے جن کے باغیچوں میں ہندو اور چینی مالی کام میں مصروف تھے۔ کوٹھیوں کے عقب میں شاگرد پیشے تھے جہاں مرغیاں اور بطخیں گھوم رہی تھیں۔ تالاب تھے جن میں واٹر کیلی کھلی تھی اور مچھلیاں پلی تھیں۔ 6 مہینے بعد سرل نے اپنے باپ کو خط لکھا کہ میں اب سیٹل ہو چکا ہوں اور خدا کی عنایات کا شکر گزار ہوں۔ میرا بنگالی گماشتہ اشوتوش ڈے جو فراٹے سے انگریزی بولتا ہے، میرے سارے معاملات کا نگران ہے۔ میرے عہدے میں بھی ترقی ہونے والی ہے اور میں مفصل میں نیل کی تجارت شروع کر رہا ہوں۔ میں نے ایک مسلمان منشی نوکر رکھا ہے جس کا نام ابو المکارم ہے، وہ مجھے فارسی اور بنگالی پڑھاتا ہے اور میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں۔ کئی سال گزر گئے۔ سرل اب کلکتے کی اعلیٰ سوسائٹی میں رل مل چکا تھا اور اسی اسٹائل سے رہتا تھا جو اس سوسائٹی کی خاصیت تھی۔ اس کی پالکی بردار ہر وقت سرخ وردی میں ملبوس رہتے، سونٹا بردار چاندی کے موٹ کی چھڑیاں لے کر چلتے، رات کو مشلچی اس کی فینس کے آگے آگے دوڑتے۔ خانسامہ اور خدمتگار اس کے مطبخ اور کھانے کے کمرے کے نگران تھے۔ حقہ بردار اس کا پیچوان بھرتا تھا۔ دفتر میں اس کا کلرک یوریشین تھا جس کا نام رالف تھا۔ سرل کو اس کی موجودگی میں بڑی بے آرامی سی محسوس ہوتی۔ رالف بلیک ٹاؤن کا باسی بڑی وفاداری سے سرل کی خوش آمد میں لگا رہتا۔ دفتر کے انتظام کے لیے بنگالی سرکار موجود تھا اور ان گنت ہرکارے اور پیادے اور چپراسی۔ ایک تنہا سرل، ایشلے اور اس کے ذاتی عملے میں 40-50 آدمی شامل تھے۔ ان کے علاوہ اس کا مالی تھا اور گراس کٹ اور سائس اور چوبک سوار اور بہشتی دربان چوکیدار، پھر اس کا بجرا تھا جس کے مانجھی اس کے ملازم تھے، درزی، دھوبی اور نائی ان سب سے علیحدہ۔ اس سلطنت کا جو اس کی سفید رنگ کی کوٹھی میں قائم تھی۔ سرل ایشلے بلا شرکت، غیر مالک اور خود مختار تھا۔ وہ چاہتا تو ان سب کو الٹا لٹکا کر پٹوا سکتا تھا اور ایسا اس نے اکثر کیا۔ وہی سرل جو کچھ عرصہ قبل کیمبرج کی گلیوں میں ولیم بلیک کی کتابیں لیے مشک سخن کرتا پھرتا تھا اور کسی پب میں جا کر چند پنس کے آلو کھاتا تھا، جو مڈل ٹمپل کے پھاٹک سے نکل کر دریا کے کنارے ڈون اور گرے کی نظموں پر سر دھانتا سنسان سڑکوں پر ٹہلا کرتا اور رات کو کسی طالب علم ساتھی کے یہاں جا کر سو رہتا تھا۔ صبح 7 بجے دربان اس کی کوٹھی کے ہال کا دروازہ کھولتا، دھوپ جھلملیوں سے چھن چھن کرتی اندر آنے لگتی تو سرل اپنی سحری سے اٹھتا۔ اس کے سرکار اور چپراسی کاغذات لے کر فرشی سلام کرتے بیڈ روم میں داخل ہوتے۔ حجام اس کا خط بناتا، وگ سر پر جمانے کے بعد واسکٹ پہنتا ہوا وہ کھانے کے کمرے کی طرف بڑھتا جہاں وہ چائے پیتا اور پیچوان کی کش لگاتا۔ کاروبار اور سرکاری کام کے سلسلے میں جتنے غرض مند صبح صبح سلام کرنے آتے وہ سب میز سے کچھ فاصلے پر مؤدبانہ کھڑے رہتے۔ سرل بے نیازی سے احکام صادر کرتا۔ 10 بجے کے قریب یہ سارا جلوس پالکی کی طرف بڑھتا اور پالکی اس کے دفتر کی طرف روانہ ہوتی۔ 4 بجے واپس آ کر سرل کلکتے کے قاعدے کے مطابق شام کے 7-8 بجے تک سویا کرتا۔ اس کے بعد لباس تبدیل کر کے اور بن سور کے خواتین سے ملنے کے لیے نکل جاتا، سوشل کالز کرتا، کورس میں ہوا خوری کرتا یا کہیں ڈنر پر چلا جاتا۔
کس قدر مکمل اور فرصت کی زندگی تھی، اور اسی آرام اور آسائش کے ساتھ اس کا بینک بیلنس بڑھتا جا رہا تھا۔ تجارت میں اسے بے اندازہ منافع ہو رہا تھا۔ گورنر جنرل اس سے بے حد خوش تھا۔ افواہ تھی کہ اسے شاید دوامی بندوبست کے انتظام کے سلسلے میں کسی اہم عہدے پر مفصل میں یا لکھنؤ ریزیڈنسی بھیج دیا جائے۔ کلکتے میں وہ ماؤں کے لیے ایک مستقل موضوع گفتگو بن چکا تھا۔ بال رومز میں اس کے ساتھ رقص کرتے ہوئے بن بیاہی امیرزادیاں اکثر سوچتی کہ وہ کون خوش قسمت لڑکی ہوگی جس سے امیر اور ہینڈسم سرل ایشلے بیاہ کرے گا، مگر لیڈی پیمیلا یا لیڈی سنتھیا کے ساتھ شادی کرنے کی بجائے اس غیر معمولی ذہن اور دماغ کے مالک سر ایشلے نے ایک بڑی ہی معمولی اور عامیانہ حرکت کی، یعنی ایسی حرکت جو عام طور پر سبھی دولت مند انگریز کرتے تھے اور جو ہندوستان کے انگریز نوابین کا عام دستور تھا، یعنی سرل ایشلے نے بھی ایک ننٹو عورت کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ انگریز نوابوں کا انگلستان میں بھی خوب مذاق اڑایا جاتا۔ وہاں کا جاگیردار طبقہ ان کا اپنے ہم پلہ سمجھنے سے منکر تھا۔ کل کی بات تھی کہ یہ لوگ سٹی میں معمول تاجر یا گرگے تھے، اور نو دولت تاجر سے پشتینی زمیندار کی ہمیشہ سے الہی رہی ہے، مگر ہندوستان میں ان لوگوں نے اپنے لیے ایک الف لیلوا دنیا تخلیق کر رکھی تھی۔ پٹنہ، ڈھاکہ، قاسم بازار، بالاسور اور ہگلی کے تاجر، مرشد آباد، لکھنؤ، بنارس، گوالیر اور دلی درباروں میں سفارت کے فرائض انجام دینے والے ڈپلومیٹ، کلکٹر جو بنگال، بہار اور اڑیسہ کے ضلعوں میں تعینات تھے، فوجی افسر جنہوں نے اودھ میں چھاؤنیاں بچھائی تھیں، فوجی ایڈونچرز جو ہندوستانی حکمرانوں کی افواج میں اوچپی بنے دن دنا رہے تھے، یہ سب اب سرل کے ساتھی تھے۔ سرل ان کا نقطۂ نظر خوب سمجھتا تھا۔ پلاسی کے بعد سے لکشمی نے ہندوستانیوں نے روٹ کر فرنگی کا گھر دیکھ لیا تھا۔ انگریز کے ہاں ہن برس رہا تھا۔ شہر کی چرنگی میں ان کے ٹاؤن ہاؤس تھے۔ شہر سے باہر بڑے بڑے باغات میں انہوں نے بنگلے بنوا رکھے تھے۔ اودھ اور مرشد آباد کی ریزیڈنسی میں رہنے والے انگریزوں کے ہاں دولت کے ریل پیل تھی۔ شورے اور نیل کے تاجر کروڑ پتی ہو چکے تھے۔ نوابوں کی طرح زندگی گزارنا ان کا آدرش تھا۔ حرم، حقہ، شعر و شاعری، ناچ رنگ، مرغ بازی، یہی مشاغل ان فرنگیوں کے تھے۔ ہندوستانی نوابوں اور انگریز اونچے طبقے نے آپس میں سمجھوتا کر کے ایک انتہائی مہذب فضا کی بنیاد ڈالی تھی۔ دیوالی ملنے کے بعد انگریز سویلین بنگال میں منظر عام پر آیا۔ یہ لوگ بے حد کم عمر میں انگلستان سے یہاں آتے اور بہت جلد ساری ہندوستانی خصلتیں اختیار کر لیتے۔ کلکٹر کی حیثیت سے اضلاع میں تعینات ہونے کے بعد اپنا وقت وہاں کے راجاؤں، نوابوں اور زمینداروں کی صحبت میں گزارتے۔ بنگال کی جاگیردارانہ تہذیب میں فرنگی افسر بھی گھل مل چکا تھا۔ پلاسی کے بعد کمپنی کا فیکٹر فقط دولت جمع کر کے وطن واپس جانے کے بجائے اب نواب کہلانے کے خواب دیکھتا تھا، اور اردو ادب میں دلچسپی رکھتا تھا، اور حرم میں 10 دیسی عورتیں رکھتا تھا۔ سرل بھی شنیلا کو اپنی کوٹھی میں داخل کر کے گویا باقاعدہ نواب بن گیا۔ سیاہ لمبے بالوں والی اور نشیلی آنکھوں والی شنیلا ڈھاکے کے قریب کے گاؤں کی رہنے والی تھی۔ انگریز نواب اور ہندوستانی نواب نے آپس میں سمجھوتا کر لیا تھا، اور اس سے تہذیب و تمدن وغیرہ کو تو خوب ترقی ہو رہی تھی، مگر شنیلا دیبی کا باپ اسی طرح فاقے کر رہا تھا، بلکہ اب اس کے فاقوں میں زیادتی ہو گئی تھی، کیونکہ ڈھاکے پر اقتصادی تباہی کے بادل منڈلا رہے تھے۔ شنیلا کی 7 بہنیں تھیں، جن میں 3 بالودعا تھیں اور 4 کی ابھی شادی نہیں ہو سکی تھی۔ اس کا ایک بھائی تھا، جسے کلکتے کے ایک گودام میں ملازمت مل گئی تو اس نے اپنی بہنوں کو ڈھاکے سے بلاوا بھیجا۔ اس گودام کے مالک کا نام سرل صاحب تھا۔ سرل صاحب ابھی لڑکا ہی سا تھا، مگر کلکتے میں اس کا طوطی بول رہا تھا۔ ایک روز شنیلا پوجا کے لیے کالی گھاٹ جا رہی تھی کہ سرل صاحب نے اسے کہیں دیکھ لیا۔ سرل صاحب کے متعلق یہ بھی مشہور تھا کہ کافی دل پھینک واقعہ ہوئے ہیں۔ کو کلکتے کی مسیح بابا لوگ اس سے خفا رہتی تھی کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو اپنی میم کیوں نہیں بنا لیتا۔
شنیلا کا بھائی اپنی مفلسی سے تنگ آ کر سوچ رہا تھا کہ وہ سیرام پور جا کر عیسائی ہو جائے، سارے دل درد دور ہو جائیں گے، اس کو اپنی بہنوں کے بوجھ سے نجات ملے گی، مشن والے آپ ہی ان کی شادی بیاہ کی فکر کریں گے۔ مگر اسی روز سورل صاحب کی سرکار نے آ کر اس سے کہا، صاحب نے تمہیں یاد کیا ہے، اور اس کے اگلے روز شنیلا سورل صاحب کی کوٹھی پر پہنچا دی گئی، اور اس طرح اس کے خاندان کو افلاس سے نجات ملی۔ ہر معاشرے کی اپنی اقدار بن جاتی ہے، یہ اس وقت کا عام دستور تھا۔ نسلی تعصب ابھی زیادہ نہیں بڑھا تھا۔ بہت سے انگریزوں نے اونچے مسلمان گھرانوں میں شادیاں کی تھیں۔ شاہ عالم ثانی کی بیٹی شہزادی فیض النساء اور کمبلے کی شہزادی ظہور النساء بیگم کی شادیاں انگریزوں سے ہوئی تھیں۔ کلکتے کے جوب چار نوک کی بیوی بھی ہندوستانی تھی۔ سورل صاحب نے شنیلا سے بیاہ نہیں کیا، مگر شنیلا ناخوش نہیں تھی۔ وہ شان سے کوٹھی میں رہتی تھی اور نوکروں پر حکومت کرتی تھی۔ اس کی مانند اور بہت سی دیسی عورتیں اعلیٰ طبقے کے انگریزوں میں زنان خانے میں براجتی تھیں۔ ان کے بچے پڑھنے کے لیے ولایت بھیجے جاتے تھے، اور جب تک ان کے بچوں کے باپ زندہ رہتے تھے، کم سے کم اس وقت ان کا خاندان آرام سے گزارا کرتا تھا۔ مگر سورل کو معلوم تھا کہ اس کی اور شنیلا کی اولاد کا مستقبل کیا ہوگا۔ وہ مدراس یا کلکتے کے یتیم خانے میں داخل کر دیے جائیں گے۔ بڑے ہو کر ان کو اعلیٰ نوکریاں نہیں ملیں گی۔ وہ رالف کی طرح کلرکی کریں گے یا کسی رجمنٹ میں شامل ہو کر بینڈ بجاتے مرہٹوں سے لڑنے جایا کریں گے۔ اس کی لڑکی کو کسی انگریز نوابزادی کی آیا بننا پڑے گا یا کسی فوجی افسر کی داشتہ۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ یورشین طبقہ کس قدر زبردست ٹریجڈی کا حامل ہے۔ تب اسے خوبصورت ماریا ٹریزا یاد آئی، جسے وہ مدراس میں ایسے کمینے پن سے چھوڑ آیا تھا۔ یورشین طبقے کی بنیاد پر تکالیوں کی آمد کے زمانے سے پڑی تھی۔ پھر فرینچ اور ولندیزوں نے آ کر اچھوتوں کو عصائی کیا۔ جو شخص بوٹ اور ہیٹ پہن کر بگڑی ہوئی پرتگالی بول لے وہ یورشین سمجھا جاتا تھا۔ فرانسیسیوں میں نسلی تعصب نہیں تھا۔ ان کی آمد سے اس طبقے کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ یورشین بڑے قابل رحم لوگ تھے۔ بیچارے کرانی جو انگریز برہمنوں کے مقابلے میں شودر اور چنڈال کی حیثیت رکھتے تھے۔ سورل کو یہ سب سوچ کر جھرجھری سی آئی تو کیا اسے لیڈی سنتھیا سے شادی کر لینا چاہیے؟ پھر شنیلا اپنی رسیلی آواز میں اسے پکارتی اور وہ ہڑبڑا جاتا اور پالکی میں بیٹھ کر کورس کی طرف نکل جاتا۔ اس کی زندگی بڑی مصروف اور بڑی ہنگامہ خیز گزر رہی تھی۔ گورنر جنرل کے بال اور پبلک بریک فاسٹ، ہیسٹنگ اسٹریٹ اور علی پور کے کنسرٹ اور رقص، گارڈن ریچ کے جشن اور تقریبات، پھر مفصل کے سفر، ڈھاکہ، چاٹگام، مرشد آباد، 24 پرگنہ، مننگیر، سارا بنگال اور سارا بہار اس کے قدموں میں بکھرا پڑا تھا۔ بنگال کے سارے آبی رستے اس کے لیے کھلے تھے۔ نیل کے ان گنت کاشتکاروں کی زندگیوں اور قسمتوں کا وہ مالک تھا۔ دہالی شری اور ہری منگل اور کرنا فلی اور مدھومتی اور شوبنسری کی لہروں پر اس کی کشتیاں نیل کی برداری کر رہی تھیں۔ ڈھاکے کے مغلوں کا عظیم الشان ناؤ اب اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے دور سے اپنی نکرائی موٹ کی چھڑی بڑھا کر بوڑھے کی کمر میں چبوئی۔ ابو المنصور، اگر تم چاہتے ہو کسی ہنٹر سے تمہاری کھال نہ ادھیڑوں تو ذرا طاقت سے پتوار چلاؤ، اس نے کہا۔ بوڑھا زیادہ کوشش سے پتوار پر جھک گیا۔ سورل اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ کس قدر سخت جان لوگ ہیں، اس نے سوچا۔ ابھی چند سال ہوئے کیسا ہولناک قحط صوبے میں پڑا تھا۔ دریاؤں میں اتنے طوفان آتے ہیں، وبائیں پھیلتی ہیں، مگر یہ لوگ اسی بے حیائی سے جیے جاتے ہیں۔ حد ہے واقعی۔ اس نے گھڑی دیکھی۔ اب رات کے 9 بج رہے تھے۔ اسے آج ہی رات کو راجا گریش چندر رائے کی زمینداری پر پہنچنا تھا۔ کلکتے میں حکومت میں بہت سی تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ 1-2 دن بعد جان چھڑ جانے والے تھے اور نیا گورنر جنرل آ رہا تھا۔ یہاں سے لوٹ کر اسے گورنمنٹ ہاؤس بھی جانا تھا۔ آج کیا تاریخ ہے؟ اس نے پیٹر سے پوچھا۔ پیٹر خراٹے لے رہا تھا۔ سورل نے لالٹین اٹھا کر بنگال گزٹ پر نظر ڈالی۔ کل کا اخبار تھا، 8 جون 1897۔ سورل یک بیک چونک اٹھا۔ اسے ہندوستان آئے آج پورے 5 سال ہو گئے تھے۔ ان 5 سالوں میں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا تھا۔ نیل کی تجارت دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی تھی۔
گجرات کی نیل کی صنعت دم توڑ چکی تھی۔ اس کی جگہ کمپنی کے انگریز پلانٹرز دلی سے بنگال تک پھیل چکے تھے۔ بنگال کا کسان انگریز پلانٹرز سے قرض لے کر نیل بوتا تھا اور پھر مختلف طریقوں سے اس پر ضم توڑے جاتے تھے۔ عدالتوں میں اس کی سنوائی نہیں ہوتی تھی۔ انصاف کرنے والے خود ان پلانٹرز کے بھائی بند تھے۔ بنگال کا کسان ابو المنصور کمال الدین، جو دن بھر نیل کے کھیتوں میں مشقت کرتا تھا اور اس وقت اپنے نئے آقا سرل ہاورڈ ایشلے کو نوکے میں بٹھلا کر اس پار لیے جا رہا تھا، اور چاند پدما کے پانیوں پر اتر آیا تھا اور ہوا میں خنکی آ چکی تھی اور اناناس اور کیلے کے جھنڈ میں گیدڑ بول رہے تھے، کیونکہ رات بہت ہولناک تھی۔ کنارے پر آ کر رادھے چرن نے لالٹین اونچی کی اور اس کی روشنی کو پانی پر چمکایا۔ دور افق پر سے ایک کشتی سبک روی سے تیرتی ہوئی گھاٹ کی طرف جا رہی تھی۔ انہوں نے لالٹین زمین پر رکھ دی اور چادر لپیٹ کر وہیں اکڑوں بیٹھ گئے۔ قریب بادشاہ کا جھونپڑا تھا جس میں گاؤں کے لوگ جمع تھے۔ بانس کے جھنڈ کے نیچے ان کا اپنا چھوٹا سا مکان تھا جس کے دروازے پر چراغ جل رہا تھا۔ سارے میں ایک ہیبت ناک سناٹا تھا جس میں صرف راجا گریش چندر رائے کے محل کی طرف سے سازوں کی مدھم آوازیں سنائی دی جاتی تھیں۔ سنا تھا وہاں پٹنے اور لکھنؤ تک کی طوائفیں آئی تھیں۔ راجا صاحب کو لاٹ صاحب نے خلعت عطا کی تھی۔ اس کی خوشی میں جشن منایا جا رہا تھا۔ کلکتے سے صاحب لوگ اس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ چوپال میں عجیب طرح کی خاموشی طاری تھی۔ کچھ بات کرو داتا، پرمود نے چلم کی راکھ خریدتے ہوئے اداس آواز میں رادھے چرن سے کہا۔ رادھے چرن خاموشی سے گھاٹ کی اور دیکھتے رہے۔ ہوائیں بانس کے جھنڈ میں سائیں سائیں کر رہی تھی۔ ایسی ہی راتوں میں گھنگریلے بالوں والے ستیا پیر ستیہ نارائن گوڑ کے سلطان علاء الدین حسین شاہ کا صوفی نواسا، جو بنگال کے مسلمانوں کے لیے ستیا پیرا اور ہندوؤں کے لیے وشنو کا اوتار ستیہ نارائن بن گیا، ماتھے پر سندول کا ٹیکا لگائے، ہاتھ میں بانسری لیے نارنجی لباس پہنے، اپنی کمر کی زنجیریں جھنجھناتے پدما کے کنارے کنارے جاتے نظر آ جاتے ہیں۔ اگر مجھے کبھی ستیہ نارائن مل جائے تو میں ان سے پوچھوں، تو میں ان سے کیا پوچھوں؟ رادھے چرن اکڑو بیٹھے، سوچا کیا۔ بہت سی زنجیروں کے جھنجھنانے کی آواز نے سناٹے کو توڑا۔ رادھے چرن نے چونک کر دیکھا۔ سامنے ستیا پیر تو نہیں، ان کے چند فقیر موجود تھے۔ بانسوں کے جھنڈ سے نمودار ہو کر وہ رادھے چرن کے مکان کی طرف مڑ گئے اور دروازے پر کھڑے حسب معمول صدائیں لگا رہے تھے۔ رادھے چرن نے بڑی کوفت کے ساتھ ان کو دیکھا۔ ستیہ نارائن کے بھکاری ان کے دوار پر کھڑے تھے اور ان کے پاس دینے کو کچھ نہ تھا۔ اچھی فصل کی دیوی لکشمی کے بھجن گانے والے یہ مسلمان فقیر گاؤں گاؤں گھوما کرتے تھے۔ صدیوں سے یہ فقیر اسی طرح گاتے بجاتے آئے تھے۔ گاؤں کی ہندو عورتیں ان کی جھولی میں آٹا اور چاول ڈالتی تھی اور ان سے دعائیں لیتی تھی۔ یہ ان کو اچھے شگون کی باتیں بتاتے، سانپ کے کاٹے کا اپنے منتروں سے علاج کرتے۔ ان کے بغیر زندگی مکمل نہیں تھی۔ پچھلے سال انہوں نے شنیلا کے لیے کہا تھا جب وہ دکشنا دینے باہر آئی تھی کہ یہ بیٹی پدمنی ہے۔ پھر انہوں نے پدمنی کی ساری نشانیاں شنیلا کی ماں کو بتلائی تھی۔ پدمنی جو چڑیوں کے جگنے سے پہلے جگتی ہے، شام پڑے گھر میں چراغ جلاتی ہے، اپنے شوہر کو کھانا کھلانے کے بعد خود کھاتی ہے، بیٹی بڑے نصیبوں والی ہے، انہوں نے بشارت دی تھی۔ ان کی آواز سن کر شنیلا کی ماں دہلیز پر آئی۔ اس کے مٹکے خالی پڑے تھے۔ فقیروں کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ یہ ستیا پیر اور مانگ پیر اور لکشمی اور چنڈی، ان سب دیوی دیوتاؤں کی قوم پر اسے بڑا غصہ آیا۔ یہ سب دھوکے باز ہیں، سارے دیوی دیوتا۔ اس نے ساڑی کے آنچل سے آنسو خشک کرنا چاہے اور چپ چاپ کھڑی ان کو دیکھتی رہی۔ وہ حسب معمول سیتلا اور چنڈی اور شیوا کا جاپ کیا گیا۔ شنیلا کہاں ہے؟ بالآخر ان میں سے ایک نے پوچھا۔ کلکتے، رادھے چرن کی بیوی نے کہا۔ وہاں کیا کر رہی ہے؟ اس کا بیاہ ہو گیا، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ شنیلا کو پردے سے نکلنا پڑا۔ وہ ایک فرنگی کی کوٹھ میں رہ رہی ہے۔ مسلمان فقیروں نے آشیرواد دے، میں نے اس کا ماتھا دیکھ کر بتایا تھا۔ سبھاگن لکشمی ہے۔ پدنی، ہمارا داماد کیا کرتا ہے؟ کلکتے میں کام کرتا ہے۔ اچھا۔ فقیروں نے اطمینان سے مزید دعائیں دی اور واپس مڑنے لگے۔ اب ان کو ہر گھر سے یہی سننے کو ملتا تھا، ہمارے پاس دان کے لیے کچھ نہیں۔ ان کو اس قحط سالی کی عادت پڑ گئی تھی۔ بڑے کال کو پڑے
تقریباً 30 سال گزر چکے تھے جب سنا تھا کہ فرنگیوں کی راجدھانی کلکتے کی سڑکیں فاقے سے مرتے ہوئے انسانوں کی لاشوں سے پٹ گئی تھیں، مگر اب کلکتے کی سڑکیں دور دور تک پھیل چکی تھی۔ اب گاؤں گاؤں لوگ مر رہے تھے۔ ٹھہرو، شنیلا کی ماں نے کہا، میں نے پرفلا کو ہاٹ بھیجا تھا، شاید وہ کچھ لے آیا ہو۔ مگر فقیر دعاؤں کی بچھاڑ کرتے اداس قدم اٹھاتے آگے بڑھ گئے۔ شنیلا کی ماں اپنے بھانجے کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ ہاٹ سے گھر لوٹنے کی بجائے سامنے چوپال میں جا بیٹھا تھا۔ اس کے سارے ساتھی منہ لٹکائے بیٹھے تھے۔ وہ 3 دن سے تیل کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ تیل سونے کے بھاؤ بک رہا تھا، نمک انکا تھا، چاول کی وہ صورت کو ترس گیا تھا۔ چھالیار تمباکو اور چاول اور نمک اور ہر شے کی تجارت پر کمپنی بہادر کے فرنگیوں نے قبضہ جما لیا تھا۔ دریاؤں پر ان کی کشتیاں مال سے لدی ہوئی چل رہی تھیں، مگر بازار میں قیمتیں آسمان تک پہنچ چکی تھیں۔ چوپال میں 7-8 آدمی اور آن کر بیٹھ گئے۔ آہستہ آہستہ باتیں شروع ہوئی۔ او جیت دادا، تم بھی ڈھاکے سے آ رہے ہو؟ پرمودر نے پوچھا۔ ہاں، میں بھی، اور دلیپ بھی، اور سب۔ اب وہاں کھانے کو نہیں ملتا، سارے خرگے ٹوٹ گئے، اب ہم بھی ہل چلائیں گے۔ تمہارے راجا صاحب ہمیں زمین جوتنے دیں گے؟ اجیت نے کہا۔ پتہ نہیں، پرمودر نے اکتا کر جواب دیا۔ وہ یہ سب سوچتے سوچتے عاجز آ گیا تھا، مگر اس کا دماغ اب کام نہ کرتا تھا۔ لوگ جوک در جوک دیہات کا رخ کر رہے تھے۔ زرعی زمین پر آبادی کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ ہندوستان جو دنیا کا سب سے بڑا صنعتی ملک تھا، اب خالص زراعتی ملک میں تبدیل کر دیا گیا تھا، جہاں پیداوار کم تھی، لگان زیادہ، اور روز قحط پڑتے تھے۔ ان آنکھوں نے کیا کیا زمانے پلٹتے دیکھے۔ رادھے چرن نے چوپال کے ہجوم پر نظر ڈال کر سوچا۔ کارنوالیس کے نئے قانون نے بالکل ہی کمر توڑ دی تھی۔ 3-4 نوجوان لڑکے ان کے قریب آن کر بیٹھ گئے۔ دادا، تمہاری نوابی میں بھی ایسا ہوتا تھا؟ آشوتوش نے سوال کیا۔ کیا؟ رادھے چرن نے بے دہانی سے پوچھا۔ یہی سب، مہنگائی اور کال، دنگا فساد۔ لمبی سفید بکرے کی ایسی داڑھیوں والے 2 ہندو بوڑھے ناریل خرید کر لڑکوں کو دھندلی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ دونوں باکسر میں لڑے تھے۔ گاؤں ان پرانے وقتوں کے بڈھوں ڈھڈوں سے بھرا پڑا تھا، جو مغلوں اور نوابوں کے زمانوں کے گن گاتے تھے اور روتے تھے۔ وہ زمانہ آنے والا ہے جب ہماری عورتوں کو پردے سے نکلنا پڑے گا، ہمارے بچے گلیوں میں بھوکے مریں گے، ہمارے بادشاہ کا تاج گر پڑے گا۔ مہابھارت میں لکھا ہے۔ بوڑھے پھونس دن گوپال مزمدار نے کہنا شروع کیا۔ ارے مہابھارت کو چھوڑو دادا، پرفلا نے جل کر اس کی بات کاٹی۔ یہی تو ان بڈھوں میں ایک عیب تھا، بات پہ بات پر سراج الدولہ کو یاد کر کے روتے تھے۔ یہ دھن گوپال دادا ابھی کچھ داستان شروع کرنے والے تھے۔ پرفلا نے ان کو ہتھے بھری ٹوک دیا۔ کیا گزرے زمانے کی باتیں کرتے ہو؟ اس نے کہا۔ کلکتے چلو، جہاں شیام گئے۔ شیام رادھے چرن کا لڑکا تھا، جو سرول صاحب کے گودام میں ملازمت کر رہا تھا اور لاٹ صاحب کی چاکری کو شراج کے زمانے لد گئے۔ دادا، رادھے چرن حیرت سے سنتے رہے۔ یہ لڑکا پرفلا بالکل مارواڑیوں کی ایسی باتیں کر رہا تھا، یہ ذہنیت اس میں کہاں سے آ گئی؟ اس کو مارواڑیوں سے نفرت تھی۔ رادھے چرن پرانے شرفا کی طبقے میں سے تھا جو فارسی پڑھتا تھا۔ مغلوں کی سرکار کا نظم و نسق سنبھالتا تھا اور باقی وقت پوجا پاٹ میں لگا رہتا تھا۔ مگر اب کلکتے کے مارواڑیوں کا ایک نیا متواسی طبقہ پیدا ہوا تھا، جو کمپنی کے ساتھ تجارت کر کے اور مقامی حکمرانوں اور کمپنی کے ریشہ دوانیوں میں حصہ لے کے روپیہ بنا رہا تھا۔ یہ بنگال کے بنیوں کا نیا طبقہ تھا۔ جاگیردار اور کسان کے درمیان کا یہ نیا سرمایہ دار طبقہ انگریز کا دوست اور دست راست تھا، اور انگریز بنگال کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف تھے۔ لاٹ صاحب کی چاکری؟ دھن گوپال نے کھانسنے کے بعد جوش سے بولنا شروع کیا۔ اس کی داڑھی لالٹین کی روشنی میں ہلتی ہوئی مضحکہ خیز معلوم ہوئی۔ وہ خود بہت مضحکہ خیز معلوم ہو رہا تھا۔ لاٹ صاحب؟ اس نے دہرایا۔ اس سے مطلب ہمارا بادشاہ ابھی دلی میں موجود ہے، وہ تمہارے لاٹ صاحب کا دماغ ٹھیک کر دے گا۔ تمہارا بادشاہ اندھا کر دیا گیا ہے گوپال دادا، پرفلا کہکا مار کر ہنسا۔
تم جانے کس دنیا میں رہتے ہو؟ تمہارے بادشاہ نے پہلے ہی دیوانی کلائیوں کے حوالے کیوں کی؟ اب دماغ ٹھیک کرے گا؟ پرفلا تلخی سے ہنسا۔ دونوں بوڑھے چپ چاپ گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئے۔ رادھے چرن نے کوفت سے پرفلا پر نظر ڈالی۔ ان لڑکوں کو کچھ سمجھانا بیکار تھا، یہ بھی بتانا بیکار تھا کہ بادشاہ نے اپنی مرضی سے دیوانی نہیں دی، کلائیوں نے زبردستی حاصل کی تھی۔ اس فاقے زدہ ملک میں پیدا ہونے والے ان نوجوانوں کو کس طرح یقین آ سکتا تھا کہ یہی بنگال دیس کا زرخیز ترین صوبہ تھا، یہی بنگال فردوس ہند کہلاتا تھا۔ اس وقت اس دیس میں پرائے ملک انگلستان کا زمینداری نظام رائج نہیں کیا گیا تھا۔ اس وقت ملک کی مصنوعات کی برآمد پر محصول نہیں لگے تھے۔ اس وقت لوگ ذاتی جائیداد کے تصور سے آشنا نہیں تھے۔ یہ سب رادھے چرن کے دیکھتے دیکھتے ہوا تھا۔ چند روز قبل جب دوامی بندوبست کے سلسلے میں دور رہ کرتا ہوا ڈھاکے کے انگریز کلکٹر یہاں آیا تو اس نے اپنے دربار میں رادھے چرن کو بلا کر کہا تھا کہ ہم یہ سب تمہارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ مسلمان نوابوں نے تم لوگوں کو اپنی بد انتظامی سے تباہ کر دیا تھا۔ تم جھوٹ بولتے ہو صاحب، ہمارے نوابوں کے ہاں بد انتظامی نہیں تھی۔ میں کسیت ہوں، میرے پرکھ صدیوں سے مرشد آباد میں حکومت کا انتظام کرتے آئے ہیں۔ میں آج بوڑھی گنگا کے کنارے اس جھونپڑی میں رہ رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے اپنی خوشحالی کے ساتھ ساتھ اپنے ہوش و خواص بھی کھو دیے ہیں۔ مجھے معلوم ہے تم جھوٹ بکتے ہو، تم۔ اور جب رادھے چرن غصے سے کانپنے لگے تو ان کلکٹر کے چپراسیوں نے کمرے سے باہر دھکیل دیا تھا۔ اس روز اس کمرے میں ایک انگریز مشنری بھی موجود تھا جو اپنا سفر نامہ لکھ رہا تھا، اور یہ مکالمہ سننے کے بعد اس نے قلم بند کیا تھا۔ بنگال کا ہندو مسلمان نوابوں سے نفرت کرتا ہے۔ مسلمان ہندوؤں کے خون کے پیاسے ہیں۔ اس ملک میں کوئی اتحاد نہیں، دراصل اسے ایک ملک کہنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ بہت سی اقوام کا مجموعہ ہے جس میں ہندو مسلمان ہمیشہ آپس میں دست و گریبان رہتے ہیں۔ یہ دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ رادھے چرن دریا کے کنارے گھاس پر بیٹھے رہے۔ کشتی اب ان کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ اس میں ایک بلند و بالا نوجوان فرنگی بیٹھا تھا جس کی وگ کا پاؤڈر اور تلوار کا دستہ چاندی میں جھلملا رہا تھا۔ منشور دادا ہانپتے ہانپتے نوکے کھوکے رہے تھے۔ رادھے چرن نے آنکھیں بند کر لی۔ علی وردی نے مرتے وقت نوجوان سراج سے کہا تھا، فرنگیوں نے شہنشاہ کے ملک اور ان کی رعایا کی دولت کے آپس میں حصے بکھرے کر دیے ہیں۔ اس کی طاقت زبردست ہے۔ ان کے قلعے اور فوجیں حاصل نہ کرنے دینا، ورنہ ملک ان کا ہو جائے گا۔ اس وقت 24 سال سراج مرشد آباد میں تھا۔ فرنگی اس کی توہین کے طور پر اسے قاسم بازار کی تجارتی کوٹھیوں میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس نے ملک کے ان تاجروں کا محصول معاف کر دیا تھا، مگر خود نواب کے علاقے سے جو سامان آتا، انگریز اس پر زبردست محصول لگا رہے تھے۔ کلکتے کی تسخیر کے بعد بھی سراج نے انگریزوں کے عہد نامے پر اعتبار کرتے ہوئے ان کو معاف کر دیا تھا۔ رادھے چرن کا باپ ان سب مارکوں میں سراج کے ساتھ ساتھ رہا تھا۔ انگریزوں نے ہگلی میں قتل و غارت مچایا تو سراج نے لکھا، تم نے میری پرجا کو تاراج کیا ہے۔ تم اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہو۔ اگر تم اب بھی محض تاجروں کی طرح رہنے پر اکتفا کرو تو میں تمہاری ساری مراد واپس کر دوں، کیونکہ جنگ تباہ کن ہے۔ تم مجھ سے امن کے معاہدے کرتے ہو اور پھر حملہ کر دیتے ہو۔ سراج نے لکھا، مرہٹے جن کو کسی مقدس انجیل کا واسطہ نہیں ہے، اپنے معاہدوں پر قائم ہیں، اور تم جو خدا اور عیسیٰ کی قسمیں کھاتے ہو، اپنے وعدوں کو توڑ ڈالتے ہو۔ اور ایڈمرل واٹسن نے جواب دیا تھا، میں ایسی آگ تمہارے ملک میں لگاؤں گا جسے گنگا کا سارا پانی نہ بجھا سکے گا۔ میں ایسی آگ لگاؤں گا، میں ایسی آگ۔ یکا یک مشلوں کی روشنی سے افق جگمگا اٹھا۔ بوڑھی گنگا کی موجیں جھلملا رہی تھی۔ صاحب کی کشتی گھاٹ پر پہنچ چکی تھی۔ راجہ گریش چندر رائے اور ان کے حوالی موالی گھاٹ پر استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ رادھے چرن نے بڑبڑا کر سر اٹھایا اور اس کی روشنی میں ان کی آنکھیں چندھیا گئی۔ وہ چادر لپیٹ کر آہستہ سے اٹھے اور اپنے نیم تاریک مکان کی طرف مڑ گئے۔ چوپال میں بیٹھے ہوئے سارے آدمی سہم کر ایک ایک کر کے اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ راجہ صاحب کے بیاد رات کی دعوت کے لیے بیگار پکڑنے کی غرض سے چوپال کی سمت آ رہے تھے۔ 25 سال گزر گئے۔
ڈھاکہ کے کارخانوں میں الو بول رہے تھے۔ سارے ملک میں لوہے کی بھٹیاں مدتیں گزری سرد ہو چکی تھی۔ انگلستان کی ملوں سے ایسا دھواں اٹھا تھا جس نے ساری دنیا کو تاریک کر دیا، اور اس تاریکی میں ہندوستانی جولاہوں کی ہڈیاں ہندوستانوں کے میدانوں کے دھوپ میں چمک رہی تھیں۔ ہندوستان سے لوٹی ہوئی دولت کی بنیاد پر انگلستان میں صنعتی انقلاب اور نئی سرمایہ داری کی نیو اٹھائی جا چکی تھی۔ اب باضابطہ شہنشاہیت کا دور تھا۔ مرشد آباد، جو کبھی کلایوں کو لندن سے عظیم تر دکھلائی دیا تھا، اب سنسان پڑا تھا۔ کلکتہ گنجان شہر بن چکا تھا۔ اسی کلکتے میں علی پور روڈ پر سرل ہاورڈ ایشلے کی عظیم الشان عمارت کھڑی تھی۔ سرل ہاورڈ ایشلے 50 سالہ دنیا دار، کامیاب، جہان دیدہ، پرانا پاپی، خاک جان کمپنی کا اہم ستون، نئی اردو نثر کا مربی اور سرپرست، اودھ کے بادشاہ کا لنگوٹیا یار، اس سمے اپنے شکاری کتوں سے ہیلو ہیلو کرنے کے بعد اب پوجے میں سوار ہونے کا ارادہ کر رہا تھا کہ حسب معمول ہوا خوری کے لیے نکلے۔ اس کے فزیشین نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھے، محنت کم کرے، غم کم کھائے، شراب اس سے بھی کم پیے، روز باقاعدہ ہوا خواری کرے، ورنہ مر جائے گا۔ فزیشین کی ان نصیحتوں پر اسے ہنسی آتی تھی، اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ واقعی بے حد گھٹیا ہے، گھٹیا، کامیاب، دولت مند، اوسط قسم کا انسان جو 50 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کے طبیب اس کے آگے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں۔ سارے گورنروں، اعلیٰ حکام اور دوسرے بڑے آدمیوں کے طبیب بھی ان سے یہی کہتے تھے۔ وہ کس قدر گھٹیا آدمی تھا۔ سرل نے کوفت کے ساتھ اپنے شاندار محل پر نظر ڈالی، جس کے باغ میں فوارے چل رہے تھے اور کالے ملازمین کی پلٹن کام میں مصروف تھی۔ خداوند، مجھے تو نے اتنا ذلیل کیوں بنایا؟ پھر اس نے چند اہلکار اپنی طرف آتے دیکھے اور جلدی سے اپنا بڑے صاحب والا انداز چہرے پر طاری کر کے پوجے میں جا بیٹھا۔ قاصد گورنمنٹ ہاؤس سے آئے تھے۔ اپنے کلرک کے ذریعے چند کاغذات اسے لکھنؤ کے ریزیڈنٹ کے پاس بھجوانے تھے۔ بنگال کے حالات مخدوش تھے۔ اضلاع کے مسلمان کسانوں نے اودھ کے چند باغی مولویوں کی سرکردگی میں سر اٹھایا تھا اور فتنہ فساد پھیلاتے پھر رہے تھے۔ دریائی اور خشکی کے راستے محفوظ نہ تھے۔ گورنمنٹ ہاؤس میں پریشانی تھی۔ اودھ کے بادشاہ کے پاس ان کاغذات کا پہنچنا ضروری تھا۔ اسے مفسدوں کا سر کچلنے کے لیے ندیا کے ضلع بھی جانا تھا۔ ندیا کے ضلع میں پلاسی باغ تھا جس میں آم کے گھنے گنج تھے، اور موسم گرما کے عروج پر جب آم میں بور آ رہے تھے، وہاں کرنل کلایو سراج سے لڑا تھا۔ ندیا گورنمنٹ ہاؤس میں سے آئے ہوئے اس سرکاری خط میں اس نام کو پڑھ کر اور بھی بہت سی باتیں ذہن میں آ گئی۔ ناموں اور لفظوں کے ساتھ یہ کیا مصیبت تھی؟ ہر چیز کا کسی نہ کسی شے سے تعلق تھا۔ ساری دنیا، ساری کائنات اسے کوئی نہ کوئی افسانہ سنانے کے لیے تلی بیٹھی تھی۔ اپنا افسانہ وہ کس کو سنائے گا؟ خط پر دستخط کر کے قاصدوں کو رخصت کرنے کے بعد وہ پھر چلنے کے لیے تیار ہوا۔ آسمان پر بادل گھر آئے تھے۔ سامنے سڑک پر چند کالے مرگلے آدمی ایک آرتی اٹھائے ہری بول کے ہولناک نعرے لگاتے جلدی جلدی قدم اٹھاتے مرگٹ کی طرف جا رہے تھے۔ سرل کو ایک بار پھر یری سی آئی اور اس نے جھک کر ایک سوگوار سے پوچھا، کس کی آرتی لیے جاتے ہو؟ ڈھاک شیویری کے رادھے چرن بابو۔ سرل چونکا۔ رادھے تو شنیلا کے باپ کا نام تھا۔ شنیلا کون تھی؟ دنیا میں ہزاروں رادھے چرن ہوں گے، اور اس نے شنیلا کے باپ کو کبھی دیکھا بھی نہ تھا۔ جو سنا تھا کہ کبھی کبھی اپنے بیٹے سے ملنے گاؤں سے آ جایا کرتا تھا، اور کافی خبتی اور بد دماغ بوڑھا تھا۔ سرل ٹوپی اتار کر سڑک کے کنارے ایک طرف کو کھڑا ہو گیا۔ آرتی والوں نے بڑی حیرت سے اس کو دیکھا۔ انگریز حاکم، جو زندہ بنگالیوں کے ساتھ جوتے لات سے بات کرتا تھا، مرے ہوئے بنگالی کی یہ تکریم کیوں کر رہا تھا؟ بیچارے رادھے چرن بابو، کاش تم چند لمحوں کے لیے زندہ ہو کر اپنی یہ عزت افزائی دیکھ لیتے۔ جلوس آگے نکل گیا۔ ہری بول کی آوازیں مدھم ہو کر غائب ہو گئی۔ کہاروں نے ادب سے پوچھا، صاحب کدھر جائیے گا؟ سرل پھر بوچے میں جا بیٹھا۔ جہاں چاہو چلو۔ اس نے زندگی کے ہنگامہ خیزیاں دیکھی تھی، موت کا گرم بازاری کا نظارہ کیا تھا۔ اس نے دنیا کے ہر رنگ کو ہر پہلو سے پرکھا تھا۔ انسان کس طرح جیتے تھے، کس طرح مرتے تھے، یہ گورکھ دھندا کیوں تھا،
گہری ندیاں، اگم جلسور، بہت بہت ہے دہار، کھیوٹ سے پہلے ملو جو اترا چاہو پار۔ کھیوٹ کہاں تھا اور اس سے ملنے کی فرصت کسے تھی، مگر روح کا یہ غم کیسا تھا جو مدتوں سے کھائے جا رہا تھا، کسی دور کسی حال میں اس کا پیچھا نہ چھوڑتا تھا۔ زندگی سے اسے جتنی توقعات تھی، ان سے کہیں زیادہ مہربانی سے زندگی اس سے پیش آئی تھی، مگر زندگی کو اس نے اپنی طرف سے کیا دیا تھا؟ اس نے گھبرا کر چاروں اور دیکھا۔ یہ پر رونق خوبصورت شہر، اس کی دولت، اس کی آبادی، سب اس کے قدموں میں بکھری تھی۔ اسے چاروں طرف کے انسان اپنا منہ چڑھاتے نظر آئے۔ چوراہے پر پہنچ کر کہاروں نے کندھا بدلنے کے لیے بوچھے زمین پر رکھا۔ سامنے ایک پرتگالی شراب خانہ تھا۔ ہگلی کے برطانوی اور اطالوی ملاح دروازے پر ہلٹر کر رہے تھے۔ اندر کوئی زور زور سے ہارپ بجا رہا تھا۔ ایک عورت سر پر سیاہ جالی کا رومال اوڑھے تیز تیز نظروں سے اسے گھورتی شراب خانے کے دروازے میں داخل ہو گئی۔ ٹھہرو، یہیں رکو، سرل نے چلا کر کہاروں سے کہا۔ انہوں نے بوجھا دوبارہ زمین پر دھر دیا۔ سرل کود کر اس عورت کے پیچھے پیچھے دوڑا۔ وہ یہ قطعی بھول گیا کہ اس کو کلکتے کے اس گھٹیا یورپین شراب خانے میں گھستا دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے۔ کاؤنٹر کے پیچھے ایک پیلی رنگت اور بجھی بجھی آنکھوں والا یورپین بیٹھا اونگ رہا تھا۔ سرل کو دیکھ کر وہ ہڑبڑا گیا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور مارے روب کے اس کی زبان ہکلا گئی۔ سر سر، اس کے آگے اس کی آواز حلق میں ڈوب کر رہ گئی۔ سرل خاموشی سے اسے دیکھا گیا۔ ساری دنیا کے شراب خانوں کے کاؤنٹرز کے پیچھے بیٹھے ہوئے یہ ان کے مالک کس قدر پراسرار لگتے تھے۔ ان سب کی بڑی خاموشی برادری تھی۔ یہ آوارہ گردوں، چوروں، اچکوں، بدماشوں اور طوائفوں کی اپنی مخصوص اداس دنیا تھی۔ اتنے میں وہی عورت تیز تیز آواز میں بولتی، تیزی سے قدم رکھتی ایک لکڑی کے زینے پر سے اتری۔ نیم تاریکی میں اس کے سفید دان جھلملائے۔ اب وہ برطانوی ملاح ہل مچاتے اندر آ چکے تھے اور ان کے ساتھ دو بے حد حسین یورشین لڑکیاں تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی بہت زور زور سے کہکے لگا رہی تھی۔ اس لڑکی کے چہرے پر سرل کو اپنی آنکھیں نظر آئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ کدھر جاتے ہو سرل صاحب؟ اس عورت نے، جس کے پیچھے وہ اندر آیا تھا، یک لخت اس کے سامنے آ کر دروازے میں اس کا راستہ روکے ہوئے استحضاء سے کہا۔ اس کے بندے جھلکورے کھا رہے تھے۔ وہ خاصی بے تکی نظر آ رہی تھی۔ دروازے کی چوکھٹ سے لگ کر اس نے بڑے اطمینان سے سرل کو گھورنا شروع کیا۔ سرل صاحب، اپنی لڑکی سے ملتے جاؤ۔ تم نے مجھے کلکتے بلایا تھا۔ میں 25 سال سے تمہاری منتظر ہوں۔ میں اسے 4 سال کا گود میں اٹھا کر یہاں لائی تھی، مگر تمہارے چوبداروں نے مجھے آج تک تمہاری کوٹھی میں گھسنے ہی نہیں دیا۔ میں کیا کرتی؟ تم نے تو میرے کسی خط کا جواب بھی نہیں دیا۔ تم جاننا چاہتے تھے کہ ہم لوگوں کی زندگیاں کیسے گزرتی ہیں۔ دیکھ لو، اس طرح گزرتی ہیں۔ سرل صاحب، تم تو بنگال گورنمنٹ کے بہت بڑے افسر ہو، کچھ میرے لیے روپیوں کا بندوبست کر دو۔ سنا ہے نیٹو عورتوں نے تم سے بہت فیض حاصل کیا۔ میں تو پھر ایک حد تک تمہاری ہم قوم ہوں۔ سرل پسینہ پسینہ ہو رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا ابھی اسے دل کا دورہ پڑے گا اور وہیں کھڑے کھڑے ختم ہو جائے گا۔ اسی وقت سامنے سے ایک گھوڑا گاڑی گزری جس میں کلکتہ کرا نکل کے چند صحافی بیٹھے تھے۔ ان کو دیکھ کر سرل کی جان ہی نکل گئی۔ اگر کسی طرح ان کو اس معاملے کی خبر ہو گئی تو کل تک یہ سارا واقعہ کلکتے بھر کی سوسائٹی میں مشتہر ہوگا۔ ولایت تک بات پہنچے گی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدلتا دیکھ کر اس کا چوبدار بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ صاحب، آپ کا جی بندہ ہے، چلیے۔ پھر بوچے میں جا بیٹھا۔ عورت کمر پر ہاتھ رکھے دروازے میں کھڑی اسے دیکھتی رہی اور پھر اندر چلی گئی۔ حضور، گھر چلیے گا، کہاروں نے کہا۔ گھر؟ اس کا گھر کہاں تھا؟ نہیں، باغ والے بنگلے چلو، اس نے غصے سے کہا۔ اپنے باغ میں پہنچ کر وہ سوچے گا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ بوچا آگے بڑھتا گیا۔ جلدی جلدی، اس نے کہاروں کو ڈانٹا۔ زندگی کا سارا نقشہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتا جا رہا تھا۔ یہ زندگی کا فانوس تھا اور وہ خود تنہا اس میں مقید تھا، اور اس کے چاروں طرف رنگا رنگ تصویریں بنی تھیں اور اسے ان تصویروں سے ڈر لگ رہا تھا۔ گورنمنٹ ہاؤس کے رفقائے کار، فورٹ ولیم کالج کے منشی اور نثار، ایشیا ٹک سوسائٹی کے محقق، عود کے شعراء اور فنکار، حتیٰ کہ لکھنؤ کی چمپا بائی، یہ سب مل کر اس کی روح کے غم کو نہیں مٹا سکتے تھے۔
اس کی روح کے غم کیا تھے؟ عورتیں؟ ہرگز نہیں۔ عورتوں کے مسئلے نے اسے کبھی پریشان نہیں کیا۔ کامیاب مطمئن انسانوں کی زندگیوں میں ایک خاص خانہ ہوتا ہے جو صنف لطیف کے لیے وقف رہتا ہے۔ ان کی محبتیں، ناکامیاں، رومان، ازدواجی زندگی کی مسرتیں یا بے کیفیاں، یہ سب چیزیں اس لیبل کے تحت آتی ہیں جس پر عورتیں لکھا ہے۔ سیرل ایشلے، جس نے شاعر کی نظروں سے دنیا کو پہلی بار دیکھا، اب شاعر کی بجائے ایک کامیاب انسان بن چکا تھا۔ اس کی روح کا دکھ یہ تھا کہ وہ کسی سے محبت نہ کر سکا، اس ملک سے جس نے اپنی ساری جمع پونجی اس کے قدموں میں ڈال دی، ان عورتوں سے جنہوں نے وقت کے مختلف حصوں میں اسے چاہا، مدراس کی ماریا ٹریزا سے ڈھاکہ کشوری کی شنیلا اور بہت سی عورتیں جو اس کے غیر معمولی حسن سے متاثر ہو کر اس پر نچھاور ہوئی۔ سیرل ایشلے نے دنیا سے سب کچھ حاصل کر لیا، لیکن اس کے بدلے میں دنیا کو کچھ دیا نہیں۔ یہ بڑی بدنصیبی کی بات تھی۔ اگر اس کے عہد میں مذہب کا چرچا ہوتا تو شاید وہ خدا میں پناہ ڈھونڈتا، لیکن دنیا اقلیت پرستی اور سائنس اور مادیت کی طرف جا رہی تھی۔ بینک آف انگلینڈ چرچ آف انگلینڈ سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ زندگی کے معنی تھے اور زیادہ سرمایہ اور زیادہ تجارت، حکومت اور زیادہ ترقی اور اقتدار۔ اپنے گارڈن ہاؤس میں پہنچ کر اس نے اس ہفتے کی ڈاک دیکھی، کچھ دیر سویا، پھر پچوان کے کش لگانے کے بعد دوبارہ دفتر جانے کے لیے تیار ہوا۔ دل کی ویرانیاں بھی تھیں، مگر فرض اسے پکار رہا تھا کہ ندیا کے ضلع میں جا کر باغی کسانوں کی سرزش کرے۔ قانون اور انصاف کا تقاضا تھا کہ ان باغیوں کو سخت ترین سزائیں دی جائیں۔ گو دل کی ویرانی کہتی تھی، لکھنؤ چلو، وہاں دربار کی رنگینیوں میں سارے غم دھل جائیں گے۔ کوٹ پہن کر وہ پھر بوچے پر سوار ہوا اور چورنگی کی طرف لوٹا، جہاں اس کا دفتر تھا۔